الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ مہینے کا آخری جمعہ ہم علماء کے حکم کے مطابق عقیدہ ختم نبوت پہ چند باتیں عرض کرتے ہیں، چونکہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے اس لیے عقیدہ ختم نبوت پہ چند باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو واپس اگلے جمعے سے قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق دہرائیں گے انشاءاللہ۔ شاید آپ کو یاد ہوگا گزشتہ عقیدہ ختم نبوت کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے حضور کے اس پاک فرمان پر چند باتیں پڑھ رہے تھے جس پاک فرمان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اس امت میں 30 جھوٹے آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے ہم ان لوگوں کی کچھ تاریخ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں یا حضور کی امت کی زندگی میں کبھی اس طرح کے دعوے کیے ہوں۔
مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت نے ایسے لوگوں کی تاریخ لکھی ہے. وہ بڑی قیمتی کتاب ہے، بڑی شاندار، بڑی جاندار کتاب ہے، اور خاص کر اس کتاب میں یہ سبق ورق بورق ملتا ہے کہ جس جس زمانے میں اس طرح کے لوگ پردے پر آئے، ان زمانوں میں اس زمانوں کے مسلمانوں نے یا ان علاقوں کے مسلمانوں نے ایسے فتنوں سے کس طرح آمنا سامنا کیا. ہمارے قریب کے دور میں بھی ہوئے، ہمارے دور میں بھی آ رہے ہیں اس طرح کے لوگ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی جو ہے وہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مسیحیت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی مہدیت کا دعویٰ کر دیتا ہے. یہ اس طرح کے لوگ پہلے گزشتہ زمانوں میں بھی آئے، قریب کے زمانوں میں بھی آئے اور اب بھی آ رہے ہیں. اور مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت نے لکھا ہے کہ قیامت کی آواز لگنے سے پہلے پہلے، جیسے کہ احادیث طیبہ میں حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وہ 30 ہوں گے، تو یہ 30 کا عدد پورا ہوگا. ان لوگوں کی تاریخ میں پہلے کی کچھ بات ہم پڑھ رہے تھے جسے صاف ابن سیاد کہا جاتا ہے. یہ اس طرح کے لوگوں میں پہلے اول نمبر پر آیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ شاید حیران بھی ہوں، اس نے یہ دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں کیا، یہاں تک کہ حضور کے شہر میں کیا. اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم پڑھ رہے تھے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں، اس کے کوئی حالات زندگی زیادہ تفصیل سے نہیں ملتے. ہو سکتا ہے آخر میں کچھ اشارہ کروں اس کا، وہاں سے چلیں، ورنہ پھر سبق وہیں رکا رہ جائے گا کہ جہاں تک ہم گزشتہ قسط میں پہنچے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں تشریف لائے جہاں یہ ایک قلعے کے اندر کھیل رہا تھا. ایک تو وہ وادی یہودیوں کی تھی، ایک بات. دوسری، اس عبارت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کھیل رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں پتہ چلتا ہے اس کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی. اگر زیادہ ہوتی تو بچوں کے ساتھ کھیلنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. اس تھوڑی سی وضاحت کی اس لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ صاف ابن سیاد کے باب میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر زندہ کیسے بچا رہا. اور خاص کر اس طرح کے لوگ جو اس طرح کے دعوے کرنے والوں کا دفاع کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے اگر کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ بھی کر دے تو کچھ لوگ ان کے لیے حصار قائم کرتے ہیں کہ ان کے لیے سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح کے جملے تو وہ کہتے رہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاف ابن سیاد تو حضور کے زمانے میں تھا تو وہ کیسے بچا رہا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی خود گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ اپنے موقع پر اس سوال کا جواب آئے گا. پہلے آپ ابتدائیہ سنیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضور کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس محلے میں تشریف لے گئے جہاں یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک نگاہ اس پر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بات مانتے ہو کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں؟
تو اس نے حضور کو جو جواب دیا وہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں کہنے لگا کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں. اچھا یہاں پر ایک باریک بحث چھڑتی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قصص الانبیاء کی آخری کڑی میں آئے گی انشاءاللہ. اب تبھی وہ پڑھیں گے، ابھی اگر پھر پڑھیں تب پھر پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پوچھنے پر کہنے لگا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں. غور سے دھیان سے میری گفتگو کو سنو، یہ درس ہے، اگر دھیان ادھر ادھر ہوگا نہیں سمجھ میں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھنے لگے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سنا، کیونکہ اس نے جواب کو تخصیص کر دیا، مخصوص کر دیا ہے. یہ تخصیص کر دیا ہے نا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں. ایک بات مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس ہی مرحلے پر حضور سے پوچھنے لگتا ہے. کہتا ہے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ذرا اس کی جرت دیکھو آپ. میں یعنی اس بات پر تھوڑا سا آپ غور فرمائیں نا. پہلے بالکل ابتدائیہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے میں تشریف لائے تو وہ اس قلعے کے اندر کیا کر رہا تھا؟ کھیل رہا تھا. اور باقاعدہ علماء نے لکھا ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو اس کی عمر کا اندازہ تو ان جملوں سے ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر اس مرحلے پر کوئی زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہ حضور کو یہ نبی مانتا ہے یا نہیں، تو کہتا ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ حضور امیوں کے. اور پھر اسی مرحلے پر پلٹ کر حضور سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں؟ اس کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا سوال سنا نا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کے تمام سچے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ حضور نے پوچھا. حضور نے فرمایا ایک بات بتاؤ، تم جو کہتے ہو، یہ جو دعوے کرتے ہو، تمہیں نظر کیا آتا ہے؟ حضور کا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور بولو تو صحیح. حضور نے فرمایا کہ تم جو یہ دعوے کر رہے ہو جس طرح کے، تمہیں کچھ نظر بھی آتا ہے؟ کہتا ہے کہ حضور کو کہنے لگا، کہتا ہے جی میرے پاس ایک صادق آتا ہے، ایک کاذب آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب پھر سنا. کیا کہتا ہے؟ میرے پاس ایک صادق آتا ہے، ایک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا صاف، ہم کچھ جملے اپنے دماغ میں اپنے دل میں تصور میں لاتے ہیں، تم وہ بتاؤ کہ وہ کیا ہیں. ایک چیز تھوڑی سی ذہن کے قریب لے آئیں. ان مرحلوں پر، جن مرحلوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے کہ اس سے کیا سوالات کرنے ہیں. صحیح بات ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاف، ہم کچھ جملے تصور میں لاتے ہیں، تم وہ بتاؤ کہ وہ کیا ہیں. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. سورۃ دخان کا یہ پہلا صفحہ آیت نمبر 10 ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، یہ اگر آپ گنے نا یہ 6 جملے بنتے ہیں. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک دل کے اندر صرف 5 جملوں کو تصور فرمایا، فرتقب کے لفظ کو نہیں. یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ حضور اپنے پاک دل میں منور فرمائے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولو تو صحیح. وہ نہ میں ویسے ہی لگا رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر
5 جملوں کو اپنے پاک ذہن میں منور فرمایا. حضور نے فرمایا صاف ان جملوں کا بتاؤ کیا ہے. اچھا، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضور نے 5 جملے تصور میں فرمائے تھے نا. کتنے؟ اس نے 5 میں سے صرف ایک بتا. کہتا ہے دخان. کیا کہتا ہے؟ دخان. دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جواب سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تہ تک پہنچ گئے کہ اس کا حال کاہنوں جیسا ہے، نجومیوں جیسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ اس کے سامنے صدق اور کذب خلط ملط ہو گیا ہے. صحابہ کے آگے ہی اس کے باطل کو واضح کرنے کے لیے حضور نے یہ سوال اس سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 5 جملوں میں سے صرف ایک ہی جملہ بتا پایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کے سامنے صدق اور کذب کیا ہو گیا؟ خلط ملط ہو گیا، رل مل گیا. حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دل پر صدق سے لے کر صدق تک ہی رہتا ہے، اس لیے کہ خدا کے نبی خدائی پہروں میں ہوتے ہیں. اچھا، اگلی بات سنیں. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ سوال و جواب ہوئے، اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حالات جاننے کا اشتیاق پیدا ہوا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نخلستان کی طرف تشریف لے گئے جہاں وہ رہتا تھا. علماء نے لکھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں تشریف لائے تو وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا چادر تانے میں اور کچھ گنگنا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرما کے درخت کی آڑ میں ہوئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم جانیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور اسی مرحلے پر کوئی اشکال پیدا نہ ہو، اس لیے مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادا اختیار فرمائی اس مرحلے پر یہ جائز ہے. یہ ورنہ آپ اور میں خامخواہ کھود کرید کرتے رہیں یہ جائز ہے؟ بولو. اس لیے تاکہ کوئی اشکال پیدا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز ضروری تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کرنا تھا اس کے حالات سے. اس کا دعویٰ کوئی عام دعویٰ نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ اس کے جو حالات سامنے آ رہے تھے بعض حضرات کو یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا یا ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہی دجال تو نہیں ہے جس نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونا ہے. اس کے جو حالات تھے اس طرح کے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود ابھی موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہ سوال و جواب کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتانا تھا. جانیں گے نہیں گے تو بتائیں گے کیسے؟ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت خرما کے پیچھے ہوئے تاکہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، کچھ سنائی تو دے. اتنے میں صاف ابن سیاد کی جو ماں تھی نا اس کی نظر حضور پر پڑ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ وہیں سے بغلا اٹھا کہتے صاف دیکھو محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب اس کے کان میں اس نے جیسے چادر اٹھائی حضور کو دیکھا وہ چپ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ ظاہر اب وہ تو چپ ہو گیا، اب تو وہ نہیں بولے گا. مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کاش اگر اس کی ماں کی نظر حضور پر نہ پڑتی یا اس کی ماں حضور کو دیکھ کر اس کو آواز نہ دیتی تو یہ عین ممکن تھا کہ اس کے کچھ حالات سامنے آ جاتے کہ وہ یہ کیوں کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ آگے سنو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جب اطلاع اس کو ہو گئی وہ تو چپ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے جو حالات سامنے آ رہے تھے وہ عجیب و غریب بھی تھے اور اس کے دعوے بھی کچھ عجیب تھے. اس کے حالات کے پیش نظر بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا کہ یہ کہیں دجال تو نہیں، حتیٰ کہ ایک صاحب نے تو قسم کھا لی اس بات پر کہ یہی دجال ہے. لیکن بہرحال اپنا یعنی وہ ابحاث تو اب لمبی ہیں، ان میں تو نہیں دہرائی جا سکتی، لیکن خلاصہ اتنا سن لیں کہ علماء کا فیصلہ یہ ہے وہ دجال نہیں جسے دجال اکبر کہا جاتا ہے، وہ بعد میں آئے گا آپ کو ملنے کے لیے، اس لیے وہ آئے گا. اچھا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں آ گیا ہے. علماء محققین ان جملوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. بس اب زیادہ مت پڑھیں فی الحال آپ ان باتوں میں، کیونکہ ایک موضوع چل رہا ہے اس پہ چلنے دیں وہ پھر. لیکن اس کے کچھ حالات ایسے تھے. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ اس کے جیسے میں نے ابتدا میں پڑھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب حضور اس محلے میں تشریف لائے تھے جہاں وہ کھیل رہا تھا، تو اس کے جملے تو حضور نے سنے اور اسی طرح ایک مرحلے پر اس نے کوئی گفتگو کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ حضرت عمر حضور سے اجازت لینے لگے کہ آپ مجھے اجازت لیں میں اس کی گردن اڑا دوں. حضور نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عجیب بات، حضور نے ارشاد فرمایا میری بات سنو، اگر یہ وہی دجال اکبر ہے جس نے قیامت سے پہلے آنا ہے تو پھر آپ اس پہ قابو نہیں پا سکو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت دلاوری رحمت اللہ علیہ نے قوسین میں لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیش گوئی ہے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا سوائے حضرت عیسیٰ بن مریم کے. وہ صرف حضرت عیسیٰ بن مریم ہی اس کا مقابلہ کریں گے. اور یاد رکھیں جب پہلے تو اس کے وہ جو حالات ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ نے پڑھ رکھے ہیں سن رکھے ہیں کہ قدرت اس کو جو طاقتیں دے گی بڑے بڑے ڈول جائیں گے. لیکن کہیں یہ سوال پیدا ہوا نا کہ اتنے بڑے مردوں کو زندہ کر دے گا، بادلوں کو انگلیوں پہ نچائے گا، تو کون ایمان اور عقیدے پہ قائم رہے گا؟ یہ جو بتوں کے آگے پھسلے پڑے یہ تو اس کو آگے دیکھ کے کیسے نہیں جھکیں گے. اچھا یہ تو بتوں کے آگے پھسل پڑتے ہیں اور میرے اور آپ والے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ میں اور آپ عقیدے کے پکے ہیں؟ بولو. بات برے منانے کی نہیں ہے، حقیقت کی ہے. آپ دیکھ لیں کیا یہ جھوٹ ہے؟ کسی کو آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا نہیں، آپ اور میں ہی تو وہ ہیں کہ باب ملتزم پر بھی چمٹے ہوئے ہوں گے یا رب البیت یا رب البیت یا رب البیت، اور اگر اٹھا کر ہمیں اور آپ کو داتا دربار پہ لے آئیں تو وہاں بھی جھک جائیں گے. کیا ہے؟ اگر قرآن کریم قاری عبد الباسط مرحوم پڑھ رہا ہوگا تو ہم نڈھال ہو رہے ہوں گے واجد میں آ کے، اگر قوالی گا رہے ہوں تو وہاں بھی رو رہے ہوں گے. کیا ہے یہ عقیدے ہیں؟ عقیدہ اس کو نہیں کہتے، عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ حضرت جھنگوی مرحوم فرمایا کرتے تھے وہ تخت پر ہو وہی تختے پر ہو. عقیدہ اس کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا عمر گر یہ وہی دجال ہے، آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے، ان کا مقابلہ ایک ہی کریں گے. اور آگے حضور نے فرمایا گر یہ وہ دجال اکبر نہیں، تو حضور نے فرمایا پھر اس کا قتل جائز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا ذمیوں کا قتل جائز نہیں. یہ بھی ایک بحث ہے کہ ذمی کون ہوتے ہیں، لیکن بہرحال خلاصہ یہی ہے حضور نے منع فرما دیا. حضور نے فرمایا جائز، اس کا قتل جائز، بات ختم ہو گئی. اچھا کہنے کا مقصد یہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک دن بلا. حضور تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن وہ حضور کے بعد بھی پتہ چلتا ہے زندہ تھا. کہاں گیا واللہ عالم. تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ہوا ہے، واقعہ ہرہ، وہاں تک تو پتہ چلتا ہے، اس کے بعد وہ تاریخ کے پنوں پہ نظر نہیں آتا کہ کہاں گیا. البتہ کچھ کتابوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مرا بھی اور اس زمانے کے مسلمانوں نے اس کی جنازہ بھی ادا کی. واللہ عالم بھی حقیقت الحال اس کے زیادہ حالات پتہ نہیں چلتے، یہاں تک تو کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے. اس کی وجہ بھی یہی سمجھ میں آتی ہے
کہ صحابہ کا دور تھا وہ. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود اس سے گفتگو فرمائی، لیکن صحابہ کے دور میں بھی وہ رہا، لیکن صحابہ کو جہاں بھی دیکھتا تھا وہ چھپ جاتا تھا، صحابہ کے سامنے نہیں آتا تھا. ایک بات. دوسری بات، زیادہ تر وہ چھپا رہتا تھا چونکہ صحابہ تھے، صحابہ کے سامنے تو اب آنے کی جرت اس میں تھی نہیں. اچھا، ایک دفعہ خود اپنا اس کا بیان ملتا ہے کہ ایک صاحب سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ لوگوں نے اتنا تنگ کیا ہے نا، میرا دل کرتا ہے میں درخت کے ساتھ رسی باندھوں اور اپنے آپ کو پھانسی لگا دوں. پوچھنے والے نے کہا بھئی وہ کیوں؟ کہتا ہے دیکھو سارے کہتے ہیں میں دجال ہوں، میں کہاں دجال ہوں. اچھا، اس نے انکار کیا کھل کے، انہوں نے کہا کہاں دجال ہوں. کہتا ہے دیکھو سنو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو دجال اکبر ہوگا اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، میری اولاد ہے. کہتا ہے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دجال اکبر ہوگا وہ مسلمان نہیں کافر ہوگا، میں مسلمان ہوں، میں کیسے دجال ہوں. آگے اس نے کہا، کہتا ہے آپ سب جانتے ہو حضور نے فرمایا تھا کہ جو دجال ہوگا وہ مکے مدینے میں داخل ہو، میں مدینے میں پیدا ہوا ہوں، مکے جا رہا ہوں، میں کیسے دجال ہوں. انسان حیران ہو جاتا ہے، اور یہاں پر تقریباً وہ باب ختم ہو جاتا ہے کہ کہاں گیا یہ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک دن مجھے ملا راستے میں، تو میں نے اس سے ایک گفتگو کی. میں نے اس کی آنکھ ایک خراب تھی، ابری ہوئی تھی. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ دجال کی آنکھ میں عیب ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے پوچھ لیا کہ یہ جو تیری آنکھ میں عیب ہے یہ کب سے ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اچھا یہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ صحابہ میں مفتی تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اللہ کے بندے تیری اپنی آنکھ میں نقص ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کب سے ہے؟ جو غصہ آ گیا اس کو، اتنا غصہ آیا. بقیہ تک قصہ ہے انشاءاللہ آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت پڑھ.